الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، انسان اپنے رب سے اپنی نزدیکیاں نہیں بنا پا رہا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس وجہ کو آج تک ہم تلاشنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو تلاش نہیں پا رہے یا ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہے، ہم اپنے خالق اور مالک کا ٹھیک سے تصور ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمارا رب کیسا ہے اور اس رب کا کرم کیسا ہے، اس رب کی نعمتیں کیسی ہیں، اس رب کی رحمتیں کیسی ہیں۔ وہ رب ہمارا جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو صرف ہمارے لیے تخلیق کیا، جس مالک نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اس رب کا ہم ذرا سا بھی اندازہ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ہم خود کو اپنے بارے میں ہم ٹھیک سے علم نہیں رکھتے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ جب ہم خود کو نہیں جانیں گے تو اپنے رب کو کیسے جان پائیں گے؟ حضرت علی سرکار کا فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا بس اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب ہم اپنی ذات کے حوالے سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے مزاج، ہماری طبیعتیں، ہمارے دن، ہماری رات، ہماری خوراک، ہماری اس دنیا میں جینے کا اہتمام اور اس دنیا میں ہماری زندگی سے وابستہ بیرونی عوامل اور اندرونی عوامل کا کنیکشن ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، کبھی اس بارے میں ہم نے غور نہیں کیا، کبھی اس بارے میں ہم نے اسٹڈی نہیں کی۔ پھر اوپر سے جو معاملہ ہے ہمارا اس دنیا کا، وہ ایک عارضی معاملہ ہے، وہ معاملہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہمارے بزرگ ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے والدین ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے بہت سے احباب ہمارے سامنے یوں چلے گئے کہ ہم انہیں روکنا چاہتے بھی تھے تو نہیں روک پائے، منو مٹی تلے دب گئے اور وہ مٹی میں فنا ہو گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے۔ لیکن یہ بات ہم آج تک نہیں کھوجنے کی کوشش کر رہے، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہمارا کن نکات پہ ٹکا ہے، اور ان نکات کو ہماری ذات سے ہم کیسے کنیکٹ کریں گے، اور اپنی ذات کو آنے والے زمانے سے، آنے والی دنیا سے، آنے والے عالم سے، آنے والے واقعات سے ہم کنیکٹ نہیں کر رہے، ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، جبکہ وہ دنیا دائمی دنیا ہے، وہ زندگی دائمی زندگی، اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ وہ زندگی ہماری جیسی منتخب ہوئی، اگر ہماری وہ زندگی کامیابی والی منتخب ہوئی اور ہم نے کامیابی کا یہاں سے اہتمام کر کے اس دنیا میں قدم رکھا تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہمارے استقبال میں
اور وہ ہمیشہ کی کامیابیوں، ہمیشہ کی سہولتوں، ہمیشہ کی نعمتوں، ہمیشہ کی خوشیوں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت اور ہمیشہ کے وہ معاملات ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان ہمیشہ کے معاملات کا ہم نے کبھی بیٹھ کے ذرا سا غور اور فکر تک نہیں کیا کہ اس معاملات کے یا ان معاملات کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھ کے کریں تو کیا کریں اور کریں تو کیسے کریں۔ یہ سب کچھ ہمیں تب صحیح ٹھیک سے معلوم ہوگا جب ہم خود کو جانیں گے۔ ہمارے جسم میں جو مختلف بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے مختلف میڈیکل سائنس نے ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑی ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہیں، اور بڑی بڑی مشینوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن پھر بھی نئی نئی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیماری جب کسی ڈاکٹر کو ٹھیک سے سمجھ آتی ہے تب ہی وہ ڈاکٹر اس کا ٹھیک سے علاج کرتا ہے، اور جب وہ اس کا ٹھیک سے علاج کرتا ہے تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کو جانچنے، پرکھنے اور اس بیماری کو سمجھنے کے لیے مختلف مشینوں سے، مختلف ٹیسٹوں سے، مختلف تجربات سے ڈاکٹر لوگ یا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ لوگ ہمارے اس بیماری کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور ٹھیک سٹیک اس نقطے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے اس مرض کو ختم کیا جا سکے۔ اب یہ ہمارے جسم کے ظاہری امراض کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس تگ و دو میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ بیماریوں کا بہتر سے بہتر علاج تلاشا جائے، اور ڈاکٹر بھی ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ تر، آنکھوں کے ایسے ایسے ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہیں، اور کانوں کے ڈاکٹر موجود ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر موجود ہیں، اسکن کے ڈاکٹر موجود ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے، سینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ہر بیماری کے حوالے سے الگ الگ حکیم، ڈاکٹر، طبیب، یہ سارے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی کوئی مرض اٹھتا ہے تو اس مرض کو پڑھنے اور اسے جانچنے اور اسے پرکھنے اور ٹھیک سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو وہ ٹھیک سے سمجھ آتا ہے تب جا کے اس کا ٹھیک سے علاج ہوتا ہے۔ جب ہمارے اس ظاہری جسم کے ظاہری امراض میں اتنی باریکیاں اور اتنی گہرائیاں ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے باطنی جسم کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، اور ان معاملات کو کیسے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور ٹھیک سے درست انداز سے اس جسم کی نشو و نما اور اس جسم کی ارتقاء اور اس جسم کی خوشحالی، اس جسم کی خوشی، اس جسم کی تمنگری اور اس جسم کے تمام تر آگے والی زندگی سے وابستگی کے معاملات ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمارے اس ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے باطنی وجود کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس باطنی وجود تک ہم جب تک نہیں پہنچتے، اس کو جب تک ہم ٹھیک سے نہیں سمجھتے، ہم حقیقت میں اپنے رب کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک ہم اپنے رب کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک اس کے ساتھ انسیت کیسے بڑھائیں گے، اس کے ساتھ رابطہ کیسے کریں گے، اس کے ساتھ واسطہ کیسے رکھیں گے، اس کے ساتھ کنیکشن کیسے بنائیں گے، اس کے حبیب کے ساتھ کنیکشن کیسے بنائیں گے۔ یہ بڑے فکر کی بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اس بات پہ لازماً ہر صورت توجہ تو دینی پڑے گی، اس کے بغیر ہم اللہ اور اس کے حبیب کے حضور پیشی اور اس کے سامنے ان کے حضور حاضری کے قابل نہیں بنتے، اور کس طرح سے ہم جا کے وہاں حاضر ہوں گے، اور کس طرح سے ہم جا کے جواب دہ ہوں گے، اور کس طرح سے ہم جا کے جواب دیں گے۔